बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर अपोजिशन की भरपूर मुखालफत के बावजूद आज हुकूमत ने मिनी बजट का इशू सेटल कर लिया। 150 मेंबरान तहरीक के हक में खड़े हुए, 168 मेंबरान तहरीक की मुखालिफत में खड़े हुए, लिहाजा तहरीक मुस्तरद होती है। इतना बड़ा एडिशनल टैक्स बर्डन पाकिस्तान की तारीख में किसी सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल में नहीं पेश किया गया। आप 350 अरब से ज्यादा का एडिशनल बर्डन इस मुल्क की आवाम पे डाल रहे हैं। हमें ये ना बताएं कि कौन सी चीजें महंगी होंगी, हमें सिर्फ ये बता दें कौन सी चीजें महंगी नहीं होंगी। डिजिटल इकोनॉमी को टैक्स कर रहे हैं, आईटी को टैक्स कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप हमें तख्ती के दौर में लेके जाना चाहते हैं। वजीर खजाना साहब सवाल कर रहा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना शोर क्यों हो रहा है, ये महंगाई और टैक्सेस का तूफान के बाद क्यों हो रहा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसी कराची के शहरों में आप घूम फिरे, आवाम से पूछे कि मुआशी हालात कैसे हैं, वो क्यों शोर मचा रहे हैं। अगर आप ये कदम नहीं उठा सकते हैं, हम आपका एड्रेस जानते हैं, हम खुद पहुंचेंगे, कराची के अवाम लेकर आएंगे और आपको सुनाएंगे कि मुईशत के हालात ऐसे कैसे हैं। 19 अरब डॉलर के करंट अकाउंट, 12 बिलियन डॉलर का कर्जे देने थे। प्राइम मिनिस्टर गए अपने दोस्तों के पास, 32 अरब नहीं थे, सो दे हैड टू गो टू द IMF। प्राइम मिनिस्टर ने इन्वेस्टमेंट की एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हाउसिंग में, एक्सपोर्ट्स में और 4% ग्रोथ रेट किया। रेवेन्यूज हैं 35% से ग्रो कर रही है। किस जमाने में 35% से ग्रो कर रही थी। रेमिटेंसेज है वो 31 बिलियन पे जाएंगी। इस साल की आपकी एक्सपोर्ट्स हैं 31 बिलियन पे जाएंगी। सो वी आर ग्रोइंग। मिनी बजट का आम आदमी की जिंदगी पर कितना फर्क पड़ेगा, यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास में इमरान खान और परवेज खटक के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। सराय के मुताबिक परवेज खटक ने कहा, आपको वजीर आजम हमने बनवाया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है। गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। इसके जवाब में वजीर आजम ने कहा, आप मुझे सबके सामने ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर आप मुझसे मुतमईन नहीं हैं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूं। मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूं, कोई जाती मफाद नहीं। मेरे कारखाने नहीं हैं, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। मैं हर रोज IMF से कह रहा हूं टैक्स कम करें। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, अगर आपकी यही ब्लैकमेलिंग रही तो अपोजिशन को दावत दे दें कि वो आकर हुकूमत कर लें। परवेज खटक इमरान खान के दरीना साथी और हुकूमत के अहम सतून है। इस अहम सतून की मुखालफत को क्या समझा जाए, हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब, सना बुचा साहिबा। सना साहिबा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, ये फरमाइएगा कि ये वाकई कोई टसल हुई है इमरान खान साहब और परवेज खटक साहब के दरमियान, या फिर एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की गई आज के दिन के लिए? देखिए, ये लेडीज फर्स्ट का जो आपने इस वक्त फॉर्मूला अपनाया ना जावेद चौधरी साहब, ये अच्छा ठीक है। मैं इससे पहले बोल देती हूँ, मुझे लगता है जी बिल्कुल टसल हुई होगी। आई एम श्योर एग्जैक्टली जो हमारे जराए बता रहे हैं, आपके भी वही जराए हैं, हमारे भी कुछ हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि खटक साहब ने बात की है, नूर आलम खान साहब भी बोले हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी प्राइवेसी का सौदा हो रहा है, क्या हम अपने सारे फॉरेन अकाउंट्स में अपने अकाउंट की डिटेल्स दे देंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं। आज एक डिसग्रंटल्ड सी फीलिंग आई है उस मीटिंग में। मेरा ख्याल है खटक साहब ने, आप ये भी उनका सोचें कि वो अभी एबटाबाद वाला सान है, उनके लिए बहुत नया है। अभी आपको भी खटक साहब को आप जानते हैं, वो तबीयतन कैसे आदमी हैं, उनका सब्र बहुत है। मतलब ये तो हर किसी के साथ सालसी का किरदार अदा करते हैं। जो रूठ जाता है उनको मनाते हैं। तो इनका खुद का रूठना बड़ी बात है। वाहिद आदमी है। मेरा ख्याल है कि बुनियादी, बिल्कुल मैं कह रही हूँ, बहुत ज्यादा सब्र, तहम्मुल और बहुत कम बोलते हैं, बहुत पते की बात बोलते हैं। और मतलब ही इज वेरी काम एज अ पर्सन। आपको पता अगर इतनी बात भी अगर हो गई है, कोई आर्ग्यूमेंटेटिव टोन भी अगर आई है, तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ा एक मसला होना चाहिए। और देखिए खटक साहब, मैंने वही कहा ना, जिस तरह एबटाबाद में उनके साथ जो हुआ है, मतलब जो वो चुप करते रहे हैं, हाथ जोड़ते रहे लोगों को कि खामोश हो जाएं, वो जो उनके साथ हो गया है, वो उनको ऑन ग्राउंड पता है कि उनके साथ क्या होना है। और ही इज अ पॉलिटिशियन, उनको आगे जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जवाबदेह होना है।
تو میرا خیال ہے ٹائمنگ از آف امپورٹنس. میرا خیال ہے پرابلمس تو بہت عرصے سے چل رہے تھے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ٹائمنگ بھی بہت ہی اسٹرینج ہے. ایک تو ایبٹ آباد کے فوراً بعد پھر ایک منی بجٹ کا پھر مسئلہ, پھر ایک گیس کا مسئلہ جو کہ خیبر پختونخوا میں ہے, اور تمام تر باتیں ان کی درست ہیں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ آج بلکہ مطلب یہ اوپینین نہیں ہے, یہ ایک فیکچول بات ہے. یہ ایک ہوتا ہے نا کہ میری آپ کی رائے میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن یہ رائے نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے کہ گیس نہیں ہے خیبر پختونخوا میں. یہ فیکٹ ہے کہ عوام خوش نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے. خٹک صاحب نے فیکچول بات کی ہے, اب آپ اس کو اوپینین لے لیں اور کہہ دی ہمارا اپنا اوپینین ہے, ان کا اپنا اوپینین ہے, تو میرا خیال ہے دیٹ از ناٹ انف فیس سیونگ فار اے پارٹی. اب دیکھیے پرویز خٹک صاحب انتہائی خاموش آدمی ہے کہ جہاں پہ بولنا ضروری ہوتا ہے وہاں پہ بھی وہ نہیں بولتے, اور بڑے بڑے کرائسس آئے اس دوران. آپ دیکھ لیں وہ وزیر دفاع تھے لیکن انہوں نے دفاعی معاملات کے اوپر بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی, کسی جگہ نظر نہیں ہے. باقی اس میں کوئی شک نہیں, کوئی ایک برج ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملات طے کرتے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور پھر پی ٹی آئی کے درمیان معاملات طے کرتے ہیں, اور جو روٹ جائے وزیر اس کو بھی منا کے لے آتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو ایسے شخص کا بولنا یہ بڑا الارمنگ ہے مدد صاحب, کہ ایسا شخص جو بول رہا ہے اور وہ وہی ایشوز اٹھا رہا ہے جو اس وقت اپوزیشن اٹھا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپوزیشن پہ ٹھیک کہہ رہی ہے اور گورنمنٹ کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو الٹیمیٹلی ان آوازوں کا بنے گا کیا, کیا یہ مٹیریلائز ہو سکیں گی یا پھر یہ آواز اٹھے گی اور دب جائے گی؟ شکریہ چوہدری صاحب. دیکھیے میرا خیال ہے آج جو چیز ہوئی ہے نا اس سے حکومت کے اراکین جو ہے وہ جیتتے ہوئے بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہار جاتے تو بہتر تھا, اور اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے کہ اچھا ہوا کہ ہم ہار گئے, کیونکہ اگر ہم جیت جاتے تو پھر ہم کیا کرتے. کیونکہ یہ جو بل ہے یہ مہنگائی بل ہے, اور اس کا جو الٹیمیٹ جو نزلہ گرے گا وہ تو حکومت پہ گرے گا, وہ ان اراکین پہ گرے گا جو اپنی اپنی کانسٹیٹنسی میں. اس بل کے دو بڑے ایشوز ہیں, بہت بڑے ایشوز. پہلا ایشو تو یہ ہے کہ یہ ایک پہلا بل ہے پاکستان میں کہ جس میں آئی ایم ایف نے کلیئر انسٹرکشنز دی, اور وہ پارلیمنٹ سے وہ جو انسٹرکشنز ہے اس کو باقاعدہ آئین کا قانون کا حصہ بنا کے آئی ایم ایف کے حوالے کیا گیا. تو یہ بڑی, اور باقی ظاہر عوام ہے, عوام تو پسیں گے. نہیں وہ بھی پسیں گے. ابھی جو اسٹیٹ بینک والا مسئلہ ہوگا اس کو بھی آپ سامنے رکھیں تو ان کو پتا ہے پی ٹی آئی کے ایم این اے. دیکھیے پرویز خٹک صاحب کا ایک دوسرا ایشو بھی ہے, یہ ابھی جو ثنا بات کری تھی کہ ایبٹ آباد میں صرف یہ کارکنوں کا ویسے ہی ری ایکشن نہیں ہوا ہے, پرویز خٹک کو بھی پتا ہے کہ اس کو کس نے آرگنائز کیا تھا, اس پروٹیسٹ کو کون تھا اس پروٹیسٹ کے پیچھے. اس لیے خیبر پختونخوا میں وہ عمران خان کے ساتھ, چاہے وہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بالکل خاموش طبیعت آدمی ہیں, وہ اپنا کام کرتے ہیں خاموشی سے, بٹ ہی واز ناٹ ہیپی when he was transferred. جب انہیں وہاں سے ہٹایا گیا, ایک آدمی جو آپ کو 2/3 میجورٹی لے کے آیا اس کو آپ نے اٹھا کے ایک ایسی منسٹری دے دی جس کے بارے میں علی احمد تالپور مرحوم کہتے تھے بھائی میں منسٹر آف ڈیفنس نہیں, منسٹر آف سیلف ڈیفنس ہوں. تو ایک ایسی منسٹری لا کے آپ نے ان کو ڈم کر دیا. اور بالکل صحیح, بالکل صحیح. بلکہ پرویز خٹک صاحب جب ان کو چیف منسٹر نہیں بنایا جا رہا تھا تو اس کے بعد جب وفاق میں لایا گیا تو ان کے ساتھ شاید یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ آپ کو وزیر داخلہ بنائیں گے, وزیر داخلہ نہیں بنایا گیا اور ایک ایسی منسٹری دے دی گئی جس کو منسٹری نہیں سمجھتے. جی تو ایک پہلے تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خبر اندر سے آئی کیسے ہے. موبائل تو نہیں تھے غالباً اندر منسٹر, موبائل تھے اور ایس ایم ایس آ رہے تھے, وہ فوری طور پہ اندر سے لوگوں نے ٹیکسٹ کرنا شروع کر دیا تھا رپورٹرز کو. ہاں تو اب آپ یہ سوچیں نا, تو اس کا مطلب یہ کہ ایک اس وقت سچویشن یہ ہے پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ تو بلوچستان کے خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی الیکشن کے رزلٹ آئے اس کے نتیجے میں انہوں نے پاکستان کی پی ٹی آئی کی تمام تنظیموں کو توڑ دیا. یعنی نتائج خیبر پختونخوا کے آئے ہیں اور تنظیمیں ساری توڑ دی آپ نے. یہ پینک بٹن تھا, ٹھیک, اور وہ پینک بٹن جو ہے اب وہ آہستہ آہستہ چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں, سچویشن کنٹرول میں نہیں آ رہی, مجبوراً ایم کیو ایم ہو گئی یا پی ایم ایل کیو ہو گئی, انہوں مجبوراً آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. اور اگر انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جی ابھی اس گاڑی کو اسی طرح چلانا ہے, یہی کہا گیا ہے کہ گاڑی کو ابھی چلائیں, لیکن یہ جو ٹرائل میچ تھا یہ عدم اعتماد کی. لیکن سر وہ اس میں مطلب صاحب جو جس ایشو پہ وہ بولے ہیں بجلی اور گیس کے, وہ واقعی خیبر پختونخوا کے بڑے ایشوز ہیں. بٹی صاحب کی طرف آؤں گا. بٹی صاحب یہ فرمائیے کہ کوئی فارورڈ بلاک بن رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟
دیکھیے اس بات کو ڈسکس کرنے سے پہلے کہ پرویز خٹک فارمولہ جس پہ آپ پہلے کالم بھی ایک لکھ چکے ہیں اور جو ایک اسلام آباد میں افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ پرویز خٹک سب کو قابل قبول ہیں اور پرویز خٹک صاحب کے جہانگیر ترین گروپ بھی ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ان کے حامی ہیں، مسلم لیگ نون میں بھی حامی ہیں، اپنے ایم این ایز بھی ہیں اور ان کے ساتھ کافی ایم این ایز اور تحریک انصاف کے بھی ہیں، آزاد الیکٹیبلز بھی ان سے رابطے میں ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا برج کاف لیگ میں وہ کمیٹی میں شامل تھے، کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے جس کو ہٹانے پر پرویز الہی صاحب نے مائنڈ بھی کیا تھا، ایم کیو ایم کے ساتھ مذاکرات میں بھی ہیں۔ تو یہ ایک فارمولہ گردش کر رہا تھا کہ جو کر رہا تھا مائنس عمران خان فارمولہ، اس کے بعد پرویز خٹک شاید، تو یہ اس بات کو ہٹ کے پہلی بات کہ اپوزیشن نے یہ بھی آفر کی تھی کہ اگر فرض کریں کہ یہ عمران خان صاحب کو ہٹایا جاتا ہے اور آپ کے پاس ایم این ایز پورے نہیں ہوتے تو اپوزیشن اپنے ایم این ایز دے کے آپ کو پرائم منسٹر بنا دے گی، لیکن 6 مہینے کے لیے، اور اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انتخابی اصلاحات کرنی ہے اور ایک پورا سسٹم سیدھا کر کے آپ نے نئے الیکشن اپوزیشن دیکھیے اپوزیشن تو الحمدللہ مائنس عمران کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، جو بائیڈن آ کے وزیر اعظم بن جائے ان کو کوئی اعتراض نہیں، تو وہ اپوزیشن کو تو چھوڑیں۔ ویسے آپ کی کیا خواہش ہے سر؟ اچھا میں اپنی خواہش کے بعد میں اپنی خواہش جو ہے نا وہ ثنا بچہ صاحبہ سے پوچھ کے پروگرام کے بعد اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے، جس جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں اس جمہوریت میں وزیر اعظم کے سامنے کوئی بولا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ دیکھو میرے گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اس سے پہلے دیکھیں نا چودھری نثار صاحب ہی بولا، ہاں لیکن چودھری نثار صاحب کے ساتھ جو کیا انہوں نے نواز شریف صاحب نے، تو یہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں وہ ہوگا تو ایک ڈیفرنٹ ہے نا، ہوگا تو ایک عمران خان صاحب کی کابینہ دیکھیں، عمران خان صاحب کی پارلیمانی میٹنگز دیکھیں، اپنی جماعت کی عمران خان کے ترجمانوں کی میٹنگ دیکھیں، کرتے وہ کس کی ہیں یا اپنے 4-5 ان الیکٹڈ لوگوں کی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، سنتے سب کی ہیں اور سب کو کھلی چھٹی ہے جو بولے۔ اور عمران خان صاحب کی تھوڑی سی ایک آج مجھے لگا کہ یہی عمران خان صاحب ہوتے تھے جو خوشامد تعریف اور مدح سرائی پہ نا ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور یہ اٹھنے کی کوشش کرتے تھے، اب یہ تنقید پہ ان کا ہو گیا، تو یہ اقتدار کا ہے۔ دوسری بات ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے بات کیوں کی، ایک پرویز خٹک فارمولہ کو سائڈ پہ رکھیں، کے پی کے میں اپنے گھر میں ہار آئی اوپنر، نمبر 2 بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، مس مینجمنٹ 2، نمبر 3 جو لوگوں کی مہنگائی، بے روزگاری، غربت، جو ہیٹ لوگوں کو مل رہی ہے اور یہ ان کو ہیٹ مل رہی ہے، انہوں نے آگے ہیٹ پہنچائی، یہ پھر اس کے بعد نان الیکٹڈ لوگوں نے کہا سارے اختیارات آپ نے نان الیکٹڈ لوگوں کو دیے ہوں، یہ چلے جائیں گے۔ اب پارٹی کیا ہے، پارٹی میں دیکھیے الیکٹڈ، نان الیکٹڈ، اعظم خان گروپ، جہانگیر ترین گروپ، اسد عمر گروپ، شاہ محمود قریشی گروپ، 2-4 لوگوں کا ان کے ساتھ بھی ہے، پرویز خٹک گروپ، شاہ فرمان گروپ، عاطف خان گروپ، محمود خان گروپ، اور اب الحمدللہ مظہر صاحب کو مبارک ہو، سائیں عثمان بزدار نے بھی 2-4 بندوں کو ملا کے گروپ بنا لیا ہے۔ تو یہ سارے گروپس ہیں پارٹی میں جو کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود یہ جو باتیں تھیں جیسے ثنا بچہ صاحبہ نے کہا، باتوں میں تو کوئی غلطی نہیں ہے نا، باتیں تو سچ ہیں، حقیقت ہے، گلی گلی محلے محلے ہو رہی ہے، جو اپوزیشن کہہ رہی ہے وہی پھر آج پرویز خٹک صاحب کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب اپوزیشن ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ہاں بہت سارے معاملے دیکھیں، اپوزیشن یہی تو ہمیں دکھ ہے کہ اتنی بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، مس مینجمنٹ کے باوجود اپوزیشن لوگوں کو موبلائز نہیں کر، کیونکہ ان کا فرسٹ ترجیح عوام نہیں تھے، مسائل نہیں تھے، اپنے مفادات تھے، اپنے چکر تھے، تو خیر وہ یہ بولے۔ اس کے بعد اب یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے گو کہ تردید کی کہ میرا لیڈر وہی ہیں، میں ان کے ساتھ پارٹی ہے، اور حالانکہ اس بات پہ پی ٹی آئی کو کریڈٹ لینا چاہیے کہ یہ ہے ہمارا عمران خان، یہ ہمارے ساتھ بولتے ہیں، یہ ہم کھل کے بولتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور سارا کرتے ہیں، اور یہ اس پہ کریڈٹ لے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد تردیدیں آنا شروع ہو جائیں گی، تو یہ باتیں سچی ہیں۔ عمران خان صاحب ہیں ڈینائل موڈ میں، مجھے نہیں پتا کیوں ڈینائل موڈ میں۔ آج ویسے وہ اپنی سیٹ سے اٹھ رہے تھے، انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں اور میں بلیک میل نہیں ہوں گا، بلیک میل ہوگا، کوئی اور پرائم منسٹر دیکھ لیں۔ اچھا نہ ہوا تو کہتے ہیں اپوزیشن کو کہہ دیں گے ان کو نہیں اٹھنا چاہیے سیٹ پہ، سیٹ بڑی ظالم ہے، کوئی اور دیکھ بھی لیں گے۔ اچھا عمران خان صاحب کو ڈینائل موڈ میں، فار ایگزامپل خواتین کو چھیڑا جاتا ہے، وہ خواتین کی ہراسمنٹ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کپڑے اس طرح نہ پہنے، موٹر وے ریپ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نکلے باہر، اس کے بعد مری میں ثانیہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں برفباری زیادہ تھی، موسم تھا، اس کے بغیر موسمی اس کے باوجود کے پی کے میں پیشن گوئی دیکھے بغیر آپ چلے گئے،
پی کے میں ہار ہوتی وہ کہتے ہیں ٹکٹیں غلط تھیں. تو یہ عمران خان صاحب کو نا اس ڈینائل موڈ سے نکلنا چاہیے, خود بھی ذمہ داری لینی چاہیے. ذمہ داری لینی چاہیے. اب دیکھیں آئی ایم ایف کا ذکر کر رہے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے تو دوسری بات ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا جو ہے نا 360 ارب کا ٹیکس, آج انہوں نے حکومت نے اپوزیشن اور میڈیا کی جہالت پہ رونا رویا کہ بڑے جاہل لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو ڈاکومنٹری کر. شرمناک اور ذلت امیز معاہدے کے بعد آئی ایم ایف نے جو یہ دیا, یہ عمران خان آج چلا جاتا تو اگلی حکومت نے پاس کرنا تھا کیونکہ ملک نے ڈیفالٹ پہ چلا جانا تھا, ورنہ تو یہ ضروری تھا. لیکن ان کو یہ تو ماننا چاہیے, خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ 360 ارب کا ٹیکس لگائے, اور ان کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ جو ریفارمز کرنے آئے تھے 3.5 سالوں میں 368 ارب ان سفید ہاتھیوں کو انہوں نے دیا ہے. اگر وہ نہ دیتے تو یہ نہ لگانا پڑتا. تقریر جو ہے نا وہ شوکت رئیس صاحب کی بڑی دلچسپ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی پہ صرف 2 بلین روپیز جو ہے وہ ٹیکس لگ رہا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ باقی جو 368 ارب روپے ہے وہ کس میں لگ رہا ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ اچھا, ایک اور بڑی مزے کی بات ہے, رضا باکر اور شوکت ترین آپس میں الحمدللہ ایسے ایک دوسرے کے خلاف تھے. انہوں نے بلکہ کہا بھی کہ کن کو لا رہے ہیں وزیر جو اپنا بینک نہیں چلا سکے. تو اب دونوں ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, وہ اس کی تعریف کرتا ہے, وہ اس کی تعریف کرتا ہے. اللہ کا فضل ہے دیکھیں. اور حکومت کی مجبوری, اور حکومت کی مجبوری ہے, اقتدار کی مجبوری ہے, مفادات کی مجبوری ہے, جو بھی مجبوری ہے. تو پنڈورا لیکس اور نیب کے ملزم شوکت ترین صاحب کو یہ نہیں پتا کہ پہلے چیخیں نکلی ہوئی عوام کی, مڈل کلاس رل گئی, تنخواہ دار رل گئی, غریب رل گیا, دوائیاں مہنگی, آٹا مہنگا. سر آپ نے ایک لکھا تھا, میں پھر سنا, آپ نے کالم لکھا تو اس کے شروع میں نہرو مہاتما گاندھی کے پاس گئے, انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا 3 چیزیں نہ کرنا. ایک, آٹا مہنگے نہ ہونے دینا. دوسرا, سائیکل مہنگے نہ ہونے دینا. تیسرا, سینما کی ٹکٹ مہنگے نہ ہونے دینا. آٹا کیونکہ غریب آدمی کی خوراک ہے. یہ تینوں چیزیں پاکستان میں ہے ہی نہیں. آٹا نہیں ہے, سینما نہیں ہے, سائیکل نہیں. انہوں نے کہا یہ غریب آدمی کی خوراک ہے, سائیکل غریب آدمی کی سواری ہے, اور سینما غریب آدمی کی تفریح ہے. اللہ کے فضل سے ہم نے تینوں کو مکایا تاکہ غربت مکے اور غریب مکے. اب دیکھیں آٹا نہیں ہے, سائیکل کی کوئی کمپنی نہیں ہے, چائنا سے آتے ہیں, اور سینما ویسے بند ہے. مظہر صاحب جی سائیں بزدار. بس یہ فرمائیے گا سر, یہ جو آج کا دن ہے یہ کہیں ایک زوال کا نقطہ تو نہیں شروع ہو رہا, کوئی فارورڈ بلاک تو نہیں بڑھ رہا, اور یہ گورنمنٹ مارچ تک چلی جائے گی سر؟ ویسے آپ کا خیال ہے, یعنی مارچ تک پہنچ پائے گی؟ مظہر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مظہر صاحب. جی ثنا صاحبہ آپ کی طرف سوال لے کر آ رہا ہوں. یہ فرمائیے گا, یہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے, یہ ری ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی, پرانی تنخواہوں پہ دونوں کام کریں گے, کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ ثنا صاحبہ دیکھیں جاوید صاحب, میں اگین جی میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ دیکھیے بہت ہی فیکچوئل بات ہے. اگر یہ میں کوئی میرے پاس فعال نکالنے والا نہیں ہوں, نہ میں کچھ اور کوئی میرے پاس کوئی خواب آتا ہے, لیکن دیکھیں اگر آپ صرف چیزیں آن گراؤنڈ دیکھ لیں تو اس وقت کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ وہ 90 دن گزرنے تھے, جیسے ہی گزرے انہوں نے کہنا شروع کر دیا اپوزیشن نے کہ ان کے پاس کوئی معاشی پالیسی ہے نہیں, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہم 100 دن کے رونے سے آج ہمیں 3.25 سال کا رونا سننا پڑ رہا ہے کہ اب انہوں نے غلط کر دیا, اب انہوں نے غلط کر دیا, اب انہوں نے غلط کر دیا. بھائی اب جو معاشی پالیسی اس کے پاس ہے ہی نہیں, جس کو بنانے کا طریقہ ہی نہیں ہے, جب وہ 1-2 چیزیں غلطی کر چکا ہے تو آپ کیا 7ویں مہینے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بہتر ہو جائے گا, اس کی کارکردگی میں کوئی امپروومنٹ آ جائے گی؟ وہ تو ہوا نہیں. تو دیکھیے یہ بھی 3.25 سال سے اپنے مطلب اپوزیشن جو ہے کبھی پی ڈی ایم کے تھرو کوشش کرتی رہی, وہ گجرانوالہ والا آپ وہ یاد رکھ کریں, وہ مومنٹم سوچیں, اس کے بعد بالکل ایک لل آیا, اس کے بعد پھر یہ معاملات ہوئے. دیکھیے اب ملاقات بھی خفیہ ہوتی ہیں, عجیب معجزہ ہے کہ اس ملک میں ملاقاتیں خفیہ ہوتی ہیں, لیکن جو ایکچوئل میں پرائیویٹ میٹنگ میں ڈسکس ہوتا ہے وہ خبر ہوتی ہے. تو یہ بس مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے ہیں, اور انسان کو بس دیکھنے کے لیے بصیرت چاہیے ہوتی ہے. اور جب بصیرت آپ کے پاس ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ الحمدللہ آپ کے ہاں آج خٹک صاحب ہیں. اب یہ دیکھیے نا 150 تھے آج ان کے پاس ووٹس, 168 168 تھے حکومت کے پاس. آپ مجھے بتائیں عدم اعتماد اگر یہ لاتے ہیں تو کیسے لائیں گے؟ وہ 18 لوگ کیسے پورے کریں گے؟ وہ 18 لوگ ایسے ہی پورے کریں گے نا کہ جنہوں نے بھائی آج وہ مطلب آپ مجھے بتا دیں کہ کالیں آتی ہیں تو متحدہ قومی موومنٹ کا بھی کالوں پہ مطلب وہ عشائیے میں ایسا کون سا نمک سرو کرتے ہیں کہ جو رات تک تذبذب کا شکار ہوتے ہیں اتحادی, وہ صبح کے ووٹ ڈال دیتے ہیں. مطلب یہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیے اس کو مطلب یہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے,
اور عمران صاحب کی حکومت کی بستی بھی چلا رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو بس ہونی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا بڑا کلیئر ہے. منی بجٹ پاس ہونا تھا، لیکن میں اپنی خبر پر قائم ہوں کہ 30 دن کے اندر اس ملک میں عدم اعتماد آئے گا. اب وہ پاس ہوتا ہے کہ فیل ہوتا ہے. دیکھیے، اور 3 تاریخیں ہیں جاوید چودھری صاحب، میں آپ کو 1 منٹ اور لوں گی کہ 3 تاریخیں ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی 1 تاریخ تھی 23 مارچ جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب لانگ مارچ کرنے کے لیے نکلیں گے. 1 تاریخ تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وتھ ANP، جس کے لیے آج میٹنگ بھی ہوئی ہے اوتی صاحب سے، آج وہ 27 فروری کی. اب ایک آپ کو ڈیٹ دی ہے شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے کہ اب ہم PDM کا اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد مرکزی کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے، اس کے بعد ہم ان پہلوؤں پہ غور کریں گے. بھائی ان پہلوؤں پہ تو آپ 2.5 سال سے غور کر رہے ہیں، ابھی تک غور آپ کا پورا نہیں ہوا، آپ کی غور اور فکر ختم نہیں ہوتی. جنہوں نے سر حکومت کو آئینی طریقہ کار وضع ہے، جنہوں نے بھیجنا ہوتا ہے وہ بھیج دیتے ہیں، ان کو طریقہ کار شروع دن سے پتا ہے، کوئی آج تو سیکھے نہیں ہے. اور منی بجٹ از ناٹ دا لاسٹ نیل ان دا کافن. یہ ہر بار ہم نے یہ سنا، بس اس کے بعد یہ حکومت نے شب خون مار دیا ہے، عوام کے احساس نہیں ہے، چولہے ٹھنڈے ہو گئے، چولہے ٹھنڈے بھی ہو گئے، بجھ بھی گئے، سلنڈر بھی آ گئے، لیکن ہماری اپوزیشن الحمدللہ باہر نہ آئی. اور اب ان کو ظاہر ہے کوئی ملی گارنٹی. اس کا مطلب یہ ہوا ثنا صاحبہ کہ صرف گورنمنٹ ایک نااہل نہیں ہے، اپوزیشن بھی اتنی نااہل ہے. دونوں ایک ہی ٹوکری کے اندر پڑے ہوئے 2 الگ الگ انڈے ہیں جو ایک جیسے ہی ہیں. فائدہ کوئی نہیں، عوام پس رہے اس میں اور عوام کو کوئی فائدہ نہیں. جس کی باری آ جائے وہ اہل، جس کی باری نہ آئے وہ نہ اہل. جس کی باری آ جائے وہ اہل. ان کی باری آ جائے گی تو آج ایک طارق عزیز صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے رپورٹر ہیں، انہوں نے خبر دی ہے جو آج چھپی ہے، یعنی کل خبر دی تھی کہ اپوزیشن اور حکومت میں خاموش مفاہمت طے پا گئی منی بجٹ کے. ہاں منی بجٹ کے. تو وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک سکے کے 2 رخ ہیں، اور 3.5 سالوں میں ریس لگی رہی ہے کہ ہم میں حکومت زیادہ نائل ہے یا اپوزیشن زیادہ نائل ہے. ایک سکے کے 2 الگ الگ رخ نہیں ہیں، ایک سکہ ہے، رخ دونوں ایک ہی ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حضرت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مسئلہ یہ فرمائیے کہ سر یہ کوئی تبدیلی کا اشارہ ہے یا پھر یہ اشارہ بھی بہت جلدی بجھنے والا ہے؟ تبدیلی آتی ہے نہیں جی چوہے صاحب، تبدیلی آتی ہے نہیں آتی ہے، عدم اعتماد موو ہوتی ہے، پاس ہو جائے فیل ہو جائے. پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ انڈر تھریٹ نظر آتا ہے، اور جہاں پولیٹیکل انسرٹینٹی ہو وہاں اکنامک سرٹینٹی کیسے ہو سکتی ہے. تو مجھے تو سسٹم کی طرف سے وہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو بھی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اگلے چند مہینے میں، مجھے پاکستان جو ہے ایک اسٹیبل سسٹم نظر نہیں آ رہا. پولیٹیکل سسٹم بھی اسٹیبل نہیں نظر آ رہا اور اکنامک سسٹم بھی اسٹیبل نہیں نظر آ رہا. آؤٹ کم کیا ہوتا ہے میں نہیں کہہ سکتا. اچھا یہی ہو کہ یہ عمران خان سبق سیکھیں، عمران خان کی گورنمنٹ کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے، عمران خان کے 5 سال ان کے کمپلیٹ ہونے چاہیے، اگلے الیکشنز ہوں، لوگ فیصلہ کریں اس میں. ورنہ انسٹیبلٹی بڑھے گی. چاہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن کیا اس سے سسٹم اسٹرانگ ہوگا؟ میرا نہیں خیال. بالکل صحیح. بٹی صاحب یہ فرمائیے گا سر، آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کسی پرانی تنخواہوں پہ یہ سسٹم چلتا رہے؟ نہیں دیکھیے، تھوڑا سا مظہر صاحب ایک بات تو ایگریڈ کہ ہمیں آئینی طریقہ کار ہونا چاہیے، لیکن آپ جاپان میں دیکھیں، آپ ملکوں میں دیکھیں، حکومت فیل ہوتی ہے، چیزیں نہیں پوری ہو رہی، اتنی وعدے دعوے نہیں فیل نہیں ہوتا نا سر، گورنمنٹ فیل ہوتی ہے. گورنمنٹ فیل ہوتی ہے، یہاں پہ گورنمنٹ سے پہلے سسٹم فیل ہو جاتا. تو سر پھر یا اس سسٹم کو بدل دیں، پھر آپ مان جائیں کہ یہ جمہوریت سسٹم کو چلانا ہے ہم نے. نہیں چلانا ہے، چلایا نہیں آج. نہیں پھر چلائیں. دونوں صورتیں ہیں نا. میں تو نہیں کہہ رہا نا کہ یا آپ مان جائیں کہ آپ سسٹم ناکام ہے. ڈاک کا سسٹم ہے تو آپ اس کو چلائیں بجائے سے کہ اس کو نیا بنا. سر دیکھیں نا، 3 باتیں. ٹرین کا سسٹم ہے. عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں، نمبر 1. طریقے عدم اعتماد آ جائے، نمبر 2. یا الیکشن کال کر لیے جائیں، نمبر 3. اب اس کے علاوہ کیا طریقہ کار ہے؟ یا آپ کو یہ مارشل لا ایک تو ہو گیا نا جی کہ وہ جب اسمبلیاں توڑیں گے تو الٹیمیٹلی نئے الیکشن ہو جائیں گے. ہاں. دوسرا یہ ہے کہ عدم اعتماد. تیسرا مارشل لا لگا. نہیں اب آپ کو یہ کہ نا آپ پھر اب مارشل لا کی طرف آ گئے ہیں. نہیں میں آپ کے 3 آپشن گن رہا ہوں. کوئی نہیں، آپ نے 3 آپشن کہا نا، اس میں 2 ایک ہی تھے. نہیں میں نے تو آئینی طور پہ 2 کر لیں. آئینی طور پہ تو 2 ہیں نا، کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں یا عدم اعتماد آ جائے. تو اگر آپ کا نظام بدلنے والا ہے تو بدلو خدا کے لیے. اگر آپ کو یہ نظام نہیں چاہیے تو ڈیسائیڈ کر لو. اگر آپ نے یہی چلانا ہے تو اس کو بہتر طریقے سے چلاؤ.
क्योंकि ये नहीं हो सकता कि ऊपर से इलीट क्लास या चंद खानदान खाई पिए जा रहे हो, नीचे हर घर में भूख नंग नाच रही हो। ये नहीं हो सकता कि आपके पार्लियामेंट का, आपकी कैबिनेट का, आपकी हुकूमत का अवाम से ताल्लुक ही कोई ना हो। ये नहीं हो सकता कि एक दिन वजीर आज़म साहब कहें कि मेरा अपनी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, दूसरी मरतबा कहें ये महंगाई तो आलमी मसला है, एक मरतबा कहें मैं अब महंगाई खत्म करने के लिए निकल चुका हूं, मैंने नोटिस ले लिया, फिर कहें कहाँ है महंगाई, मुल्क तो सस्ता है, तरीन है। तो ये नहीं हो सकता। यानी आप जो वादे किए ना जी गवर्नमेंट अब खुदा इमरान खान साहब ने एक भी वादा, सबज पासपोर्ट को इन्होंने इज्जत देनी थी पूरी दुनिया में। वो तो लंबा सर 111 मुल्कों की कैटेगरी में पाकिस्तान 108वें नंबर पे, हमसे नीचे सीरिया है, इराक है, अफगानिस्तान बदतरीन चौथा है। इसी तरह फी के सामदनी में आपने भी लिखा, यानी कांगो भी युगांडा भी इससे बेहतर, एथोपिया, रवांडा सब आगे या जंगे हो रहे हैं। हाँ, तो बात बेसिकली ये है कि सोचो, जो सोचने वाले लोग हैं, जो सारे सोचें, जो एक ताकत हैं, जो कर सकते, अब बस हो गई है। खुदा के लिए मुझे नहीं चाहिए जमहूरियत, मुझे नहीं चाहिए मार्शल लॉ, मुझे नहीं चाहिए पार्लियामेंट, मुझे वो हुकूमत चाहिए। हाल जमहूरियत है सर, लाया हो ना, सर चार हमने मार्शल लॉ लगा के देख लिए सर, क्या हुआ आप फिर रगे जमहूरियत। मैं ये कहता हूं देखो पूरी दुनिया में सर देखें, इस तरह न करें आप सर। एक मिनट, पांचवा मार्शल लॉ आप मुझे एक बताएं, उसके बाद आप मुझे बताएं, मार्शल लॉ गोली मारे ना, मार्शल लॉ की तो बात ही कोई नहीं कर रहा ना। आप मुझे एक बताएं कि जमहूरियत है सर 3-4 मेरी बातें पार्टियों में इनकी में जमहूरियत है, इनके रवैयों में जमहूरियत है, इनकी पार्लियामेंट में जमहूरियत है। सर जमहूरियत लाएं, मैं मानता हूं हल है, और मेरे दरमियान जमहूरियत नहीं है, सोसाइटी के अंदर नहीं है, तो पार्टियों में कहां से आएगी? पार्टियों के अंदर नहीं है तो गवर्नमेंट में कहां से? ऑडिटलेस, परफॉर्मेंस, ड्रामाबाज जमहूरियत तो नहीं होती ना सर, आवाम से जुड़ी होती है। जमहूरलेस जमहूरियत तो नहीं होती। सर ये शाहद भट्टी साहब का एक आर्गूमेंट है कि ये अब जमहूरियत करना बंद करें ताकि मुल्क चलाया जा सके। देखिए, जमहूरियत कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है भट्टी साहब कि जमहूरियत को ट्राई किया, अच्छा नहीं लगा, उसको उतार के दूसरा कुछ और ट्राई कर लिया। ये नहीं होता, जमहूरियत को ट्राई ही नहीं किया गया। जमहूरियत का किस चीज का नाम है? जमहूरियत एक आजादी है कि आप भट्टी साहब आज अपने राय का इजहार कर सकते हैं, मैं अपनी राय का इजहार कर सकती हूँ, आज मैं किसी को वोट डाल सकती हूँ या किसी को वोट डाल सकते हैं, और अवाम ने ही उनको डिस्क्रेडिट करना है, अवाम ने ही उनको आगे मुंतखब करना है। जब तक ये फैसला कहीं और होगा कि किसने जद्दा जाना है, किसका जहाज आना है, किसको कब खत्म करना है, किसकी बात कब बुरी लग जाए, उसको कब पे बैक करना है, उसको किस करेंसी में पे बैक करना है, किसका कौन सा केस आज दबाना है, कल उठाना है, परसों बिठाना है, कौन सी वीडियो आज लीक करनी है, कौन सी ऑडियो कल के लिए रखनी है, जब तक इस मुल्क में ये होगा, जमहूरियत है कहां थी जमहूरियत? कब हमने एक जमहूरी इक्तदार देखा है और हमने एक जमहूरी दौर देखा है? हमने पीपल्स पार्टी के दौर में भी यही देखा। क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस वक्त इत्तेहादी नहीं थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी। क्या उस वक्त कॉज नहीं आती थी? आते थे। क्या वो ब्लैकमेल नहीं होती थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती थी। तो आज इत्तेहादी अगर इमरान खान साहब के साथ वही हरकत कर रहे हैं तो प्रॉब्लम सिस्टम में है ना, प्रॉब्लम तो सिस्टम में है जो इन प्लेस आप लोगों ने किया ही नहीं है जमहूरियत को। इसलिए अपनी जमहूरियत को आप इस वक्त कुछ ना कहिए, क्योंकि जमहूरियत तो उस चीज का नाम है जो यहां पर इस वक्त पूरी तौर पर इंप्लीमेंट हो ही नहीं। ये जमहूरियत नहीं होती कि चलो जी वोटिंग करा लेते हैं लेकिन हम इसके बैलेट्स को हम चेंज कर लेंगे, वोटिंग करा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे है वैसे सना साहबा, जिस तरह एक आदमी को नमाज पढ़नी ना आती हो तो वो ये कह दे कि नमाज ही नहीं होनी चाहिए, खुदा ना खास्ता। ये नहीं है सर, नमाज हमने सीखना है कि उसको कैसे पढ़ना है। मैं सना साहबा से मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करता हूं, सही कह रही हैं, नहीं होना चाहिए ये। अब ये चीजें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और भी है। इन लोगों जो ऊपर हमारे मुसल्लत हुए हैं, ये लोग हमें जमहूरियत की, असल जमहूरियत की तरफ नहीं ले जाएंगे। सर इमरान खान तो उनमें से नहीं थे सर, मैं कह रहा हूं कि ये पूरी आवाम के जोर से आए हैं। सर उन्होंने क्या किया? सर उससे मेरी बात सुनिए, ये किक्कर को हम खाद दे रहे हैं और पानी डाल रहे हैं कि इस पर अंगूर लगेंगे। हम पेशावर वाली बस में बैठ गए हैं कि हम लाहौर जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा सर। मैं कह रहा हूं झूठ ना बोलो, झूठ जमहूरियत तो नहीं होती, मुनाफिकत जमहूरियत तो नहीं होती ना। जमहूरियत तो जमहूर के साथ होती है सर। कहां है वैसे पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम होना चाहिए सर? सर जमहूरियत एक्चुअल जमहूरियत, हाँ असल जमहूरियत जो बरतानिया में है, अमेरिका में है, जो यूरोप में है, जहां दो एनके, बांग्लादेश में दो एनके डिक्लेयर नहीं करते, जवाबदेह वजीर आजम को होना पड़ता है। एक सैंडविच सर ये दोनों तरफ से, पहले वाले भी अब भी तोशा खाना के नहीं दे रहे।
यानी हुकूमतों के हमारे मुल्कों से ताल्लुकात हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने देखिए ये तो क्या हो गया? जमहूरियत जो है ना एक सिस्टम है सर, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जमहूरियत में ये कोई जिप नहीं है कि इंग्लैंड से लेके लगा दी, अमेरिका से लेके लगा दी, मेड इन चाइना की लगा दी। तरफ जा रहे हैं। मैं मेरी दरखास्त सुनिए, जमहूरियत में बुराई नहीं है, जैसे सना साहबा ने कहा जमहूरियत राइज होनी है। जमहूरियत कौन राइज करेगा? जो चैंपियन है, जो हमें कहते हैं कि मैं हूं जमहूरियत, और वो मैं हूं अपोजिशन में इस वक्त है। नहीं दोनों तरफ हुकूमत में, गवर्नमेंट में देखा ना सर, दोनों तरफ, दोनों। वो कहते हैं मैं यू टर्न में अजीम हिकमत अमली है। सर ये जमहूरियत तो नहीं है ना। वो कहते हैं वो एवन फील्ड में बैठे हैं, मुजरम है, मफरूर है, वो कहते हैं ये जमहूरियत। इमरान खान साहब एक सियासी खानदान के साथ ताल्लुक नहीं रखते थे, ये आवाम के अंदर से उठे हैं, हीरो हैं, लोगों ने उनको पसंद किया, करिस्मेटिक पर्सनालिटी है, लेकिन सर डिलीवरी के अलग है, BRT और ईमानदार भी हैं, सादक और अमीन भी हैं, हेलीकॉप्टर, क्या फायदा हुआ आटा गंदम सारा। सर जमहूरियत में तो अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल क्यों नहीं? पेंडोरा लीक्स वाले क्यों नहीं रिजाइन करते? जी सना साहब कुछ कह रही? मैं एक जुमला ऐड करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोग ना आवाम को डिस्क्रेडिट मत किया करें। जमहूरियत आवाम को उनका राय और उनको राय देने का हक उनको हासिल है, यही बात करता है ना। आज आप देख लें, जो मर्जी डीलिंग हो रही हो, ब्लैकमेलिंग हो और बैक हैंडेड टैक्टिक्स चल रहे हो, जो मर्जी हो रहा हो, लेकिन आज भी ऑपोजिशन किससे डरती है? उस वोट से डरती है कि वोटर क्या करेगा अगर आज भी हम सड़कों पर नहीं आए। आज जो थिएट्रिक्स हुए हैं पार्लियामेंट में, क्या वो हमें नहीं पता कि बनी बजट पास होना था और खामोश मुफाहमत हो चुकी थी? ये थिएट्रिक्स किसके लिए किए जा रहे हैं? तो इन एनी केस अवाम को ये हक हासिल है, और ये बात ऑपोजिशन जमातें भी समझती हैं। अब इस बात को हुकूमत को भी समझना चाहिए और हमारे इदारों को भी समझना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली सभी आवाम से डरते हैं। ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए। इदारे भी डर रहे हैं आज, और ऑपोजिशन भी डर रही है। बिल्कुल। वक्फा लेने मल साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो मिनी बजट है, इसके बारे में गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि ये जरूरी था और हमने कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं डाला आवाम पे। ये बेसिकली सिस्टम को क्लियर करना, लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। आम आदमी को कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि अपोजिशन कह रही है कि आम आदमी को मजीद मार दिया इन्होंने। सच्ची बात कौन सी लग रही है आपको? ये पास एक सवाल है, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मल साहब ये फरमाइएगा सर, ये दो नैरेटिव हैं। एक गवर्नमेंट जो है 360 अरब रुपए के टैक्स लगा के भी कहती है कि आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपोजिशन कह रही है कि ये मरे हुए को और मार रहे हैं। तो ये आवाम बड़े कंफ्यूज हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि आज के बाद आवाम की क्या सूरत हाल होगी? क्या वो मजीद पिसेंगे महंगाई में? अवाम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है। देखिए चौधरी साहब, बहुत सीधी सी बात है। जमहूरियत की सबसे खूबसूरती क्या होती है? वो दावेदारों को बेनकाब कर देती है। जो भी दावे करता है ना कि मैं आके सिस्टम को बेहतर बना दूंगा, उसे बहुत जल्दी बेनकाब कर देते हैं, और अगर वो अच्छा काम करते हैं लोगों ने दोबारा वोट दे देते हैं। हम जिन ममालिक की मिसालें देते हैं ना, बरतानिया, अमेरिका, कई 100 साल लगे थे तब जाके सिस्टम स्टेबल हुआ था। हम 74 साल में से सिर्फ 34 साल सो कॉल्ड डेमोक्रेसी रही है हमारे यहाँ। कई 100 साल लगेंगे। प्रोसेस, असल चीज क्या है? प्रोसेस को आप चलने दें, लोग एक्सपोज होते रहेंगे। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी ना, आज कहां खड़ी है? बिल्कुल सही। ये इमरान खान कहीं नहीं थे। काफ लीग ने गवर्नमेंट बनाई थी, कहां खड़ी? मैं यही कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी पत्ता नहीं हिल सकता था कराची में, आज कहां है? चौधरी साहब, कल भी मैंने हमारे प्रोग्राम में बात की थी। कुदरतुल्लाह साहब ने अपने शाहबनामे में लिखा था कि डेमोक्रेसी अगर नाकाम हो तो जिस तरह नकले खून होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मजीद बेहतर जमहूरियत लेकर आए। ये प्रोसेस चलेगा, लोग आएंगे, डिस्क्रेडिट होंगे अगर वो काम करेंगे लोग। लेकिन मैं सना की इस बात से एग्री करता हूं। हम हर मर्तबा कहते हैं कि लोग फैसले, लोगों में सियासी शऊर इतना होता है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लोग, आप जाएं पान वाले के पास, अब देखिए ना सर, खैबर पख्तूनख्वा में आम आदमी ने वोट दिया मौलाना फजलुर रहमान को, यानी जब वो मौका मिला उसको तो उसने दिया वोट। इसी तरह ये जो तमाम जिमनी इलेक्शंस हैं, देखें, मैं यही कह रहा हूं ना कि हम ये समझते, हम समझते नहीं, लोग जो है वो इस तरह। मैंने देखा है गुलाम मुस्तफा जतोई पीर पगाड़ा की कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रैक्टर्स चलाते हुए लोगों के ट्रैक्टर्स के ऊपर पीपल्स पार्टी के झंडे लगे हुए थे, एक जमाना था। तो हम लोगों को वो नहीं करें। देखिए प्रोसेस चलने दें,
وقت لگے گا. ہماری یہاں بہت خرابیاں ہیں, بہت خامیاں ہیں, اچھے لوگ بھی آئے وہ بھی ڈسکریڈٹ ہو گئے. تو اگر عمران خان آئے تھے, بڑا ہوپ لے کر آئے تھے, ڈیموکریسی نے انہیں موقع دیا کہ آئیں کریں, آپ کام کریں, نہیں کر پا رہے وہ کام, تو اس میں سسٹم کہاں سے خراب ہو گیا. اپوزیشن کو موقع ملا, کئی سال رہے, آج ایکسپوز ہوئے ہیں نا. وہ جا کے پیپلز پارٹی پنجاب کی سب سے بڑی جماعت تھی, آج اس کے کونسلر جیت نہیں پا رہے. یہ ہم کنفائنڈ ہو جاتے ہیں نا. لیکن اگر وہ دوبارہ پیپلز پارٹی کے دور میں پاکستان میں 12 تو لاڑکانہ تھے. کبھی اوکاڑا کو لاڑکانہ کہا جاتا تھا پنجاب کا, کبھی لاہور کو کہا جاتا ہے, کبھی پشاور کو کہا جاتا تھا. آج وہ سارے لاڑکانے ختم ہو گئے, صرف ایک رہ گیا. ہاں تو سسٹم دیکھیے, سسٹم ایوالو ہوگا لیکن اس میں وقت لگے گا. ہم چونکہ جلد بازی میں ہیں, ہم بہت جلدی چاہتے ہیں, ہم برطانیہ, کینیڈا, کہاں کی مثالیں دیتے ہیں, لیکن اس کی تاریخ پڑھے بغیر کہ اس کی ہسٹری اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں کیا لوگ تھے, ادھر تھا کیا نظام امریکہ میں, کس طریقے سے. آپ ساؤتھ افریقہ کی مثال لیں, اس کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے, اپنی غلطیوں کو ماننا پڑتا ہے, لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے, سسٹم کو کلین کرنا پڑتا ہے, پھر مزہ تبدیلی آتی ہے, ویسے نہیں آتی. سنا صاحب یہ فرمائیے گا, یہ بجٹ, یہ جو منی بجٹ ہے, اس کا عام آدمی کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے عام آدمی کا تو اس وقت سوچ کون رہا ہے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو پارلیمنٹ بیٹھے ہیں وہ سوچ رہے ہیں, یا ہم میڈیا پہ بیٹھ کے ہم سوچ رہے ہیں, یا جو خفیہ ملاقاتیں اور مذاکرات کر رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں, یا جو بیرون ملک اپنے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو متحرک ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں. مطلب عوام کا کون سوچ رہا ہے جاوید چودھری صاحب؟ اور یہاں پر صرف ایک لائن میں آپ کو تھوڑا سا یہ کہوں گی کہ جو مظہر صاحب نے بھی بات کی, دیکھیے جمہوریت یہی اسی کا نام ہے کہ جہاں پہ امریکہ میں جارج ڈبلیو بش بھی ہوتا ہے, پھر براک اوباما کو بھی چونکا ملتا ہے, براک اوباما دوبارہ ری الیکٹ نہیں ہوتا, اس کو گھر جانا پڑتا ہے. اور میں اور آپ پسند کریں نہ کریں, گجرات رائٹس میں کتنے مودی صاحب کو کس قدر ان کی اس میں انوالومنٹ ہے, کیا وہ آج وہاں پہ ملک کے پرائم منسٹر نہیں ہے؟ تو لوگوں کی جو ترجیحات ہیں وہ مطلب میرے اور آپ کی سوچ سے بہت آگے ہیں, اور لوگ بہت شعور رکھتے ہیں, ہم ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں, وہ ہیں نہیں. ٹھیک ہے, کمنگ بیک ٹو عام آدمی, تو دیکھیے جی عام آدمی کی زندگی پہ تو تب سے فرق پڑا ہے جب سے اس ملک میں تجربات کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. اور وہ تجربات کا سلسلہ 74 سال پہلے سے شروع ہو چکا ہے. وقفے سے ہمارے نئے تجربات ہمارے پر آزمائے جاتے ہیں. کبھی کسی کو 2 مہینے اور چاہیے, کبھی کسی کو 4 مہینے کہیں رہنا ہے, کہیں کسی کو پاور پسند ہے, کسی کو نہیں پسند, کسی کو کوئی پوزیشن چاہیے. ہم اسی کی بھینٹ چڑھتے رہی ہے, یہ عوام بھی اور یہ لوگ بھی. تو یہ آج میں عمران خان کے اوپر کہہ دوں, ساری توپوں کا رخ کر دوں اور کہوں جی عمران خان نے ستیہ ناش کر دیا, تو نہیں. ستیہ ناش کرنے والے ہمارے سارے جو پچھلی حکومتوں میں گزرے ہیں, سارے ڈکٹیٹرز گزرے ہیں, جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہوں, باقی اداروں میں بیٹھے ہوئے ہوں, جن لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے اس میں, الحمدللہ وہ سب ذمہ دار ہیں. اس لیے یہ میں آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ جب تجربات اس قدر فیل ہو جائیں, آپ نے سٹیٹس کو ختم کر کے دوسرا ایک نیا آپشن لانے کی کوشش کی, ہم کہاں کھڑے ہیں. تو آپ پلیز یہ سمجھنا چھوڑ دیں, یہ جو ہے مقتدر حلقے جو سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ جانتے ہیں. آپ یہ سوچئے کہ میں یہ آپ کو کیا بتاؤں میں آپ کو, کہ پاکستان تحریک انصاف کی فیلنگ کے بعد کہیں بیٹھ کے کوئی اور پارٹی کا سوچا جا رہا ہے کہ اور پارٹی کیسے بنائی جائے, کوئی نئی پارٹی کو رکھا جائے کہ وہ ان کے مقابلے میں آئے. مطلب یار جب تک آپ سمجھیں گے کہ آپ کے پاس ہمارے مسئلوں کا حل ہے, تب تک اس ملک کے مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا. یہ ملک کا مسئلہ ملک ہی حل کرے گا, اور ملکی جو نمائندے ہیں وہی حل کریں گے. بالکل. پر سے یہ فرمائے کو گورنمنٹ جا رہی ہے یا گورنمنٹ رہ رہی ہے, یا عمران خان سے جا رہے ہیں یا عمران خان صاحب بچ رہے ہیں, عمران کیا ہو رہا ہے؟ نہیں, وہ تو آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ جانا کس طریقے سے چاہیے, اس طریقے سے جانا چاہیے, طریقہ تو وہی ہے, لیکن جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب جمہوریت کی ہماری بوڑھیں جو کہتی ہیں, برگد کے درخت بڑے بڑے پتوں والے کہتے ہیں ہماری چھاؤں میں آ کے بیٹھو, جب وہ بیک ڈور جا کے, یہ نپل پیٹتے فیڈر والے بچے تو نہیں نا. ایک طرف تو ہم نے مان لیا کہ یہ ڈکٹیٹرز, یہ فوجی آمر, یہ سازشیں کرنے والے, یہ فلانا, یہ بند ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف جمہوریت کی جو بوڑھے ہیں جو خود مارشل لا کی پیداوار ہیں, جن کے مزاج میں جمہوریت نہیں ہے, جن کی پارٹی میں پیچھے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ لیں, وکی لیکس نہیں پڑھا تھا آپ نے کہ امریکہ سے انہوں نے کہا تھا ساڑھے تے بھی نظر. شہباز شریف صاحب کو کیا کہ میں الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا, کابینہ کے نام پہ فائنل ہو چکے. زرداری صاحب کل کیا کہہ رہے تھے کہ فارمولہ بنانے والے پوچھتے ہیں کہ فارمولہ کیسے بنائیں, اور میں نے کہا کہ اس کی چھٹی کروائیں. مطلب وہ خود نہیں جانے. بلاول بھٹو صاحب ان ہاؤس تبدیلی کی, زرداری صاحب
फार्मूला वालों पे नजर रख के बैठे। शहबाज शरीफ से जुगाड़ लगाओ और वो वोट की इज्जत दो। तो मेरा कहने का मकसद है जमहूरियत लाओ, मगर ऊपर जमहूरियत को समझने वाले लोग भी लाओ जो हम पे रूल करें। इनसे कोई तवक्को नहीं है मुझे। जमहूरियत लाओ, जमहूरियत को आने दो। जमहूरियत लाई नहीं जाती, जमहूरियत को आने दिया जाता है। नहीं मान लिया, चलो आने दो। नहीं बिल्कुल नहीं, लाओ नहीं है कोई, मैं अपनी बहन से लानी है, अपनी बहन से आने दो, रोको नहीं, आने दो। के साथ ये जमहूरियत को कौन लाएगा? मैं और सना साहबा तो नहीं लाएंगे ना। जिन ये जो हमारे, अरे जमहूरियत मैं तरक्की नहीं कर रहा, एवन फील्ड सारे महल जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। हजारों कनाल के मकान, हजारों एकड़ के मकान में वो रहते हैं, क्यों उनके असासे बढ़ जाते हैं, मेरे नहीं बढ़ते? याद रखिए, आप ये मान लीजिए, मैं माजरत के साथ, मजहर भाई, सना बुच्चा साहबा, जवेद चौधरी साहब, तीनों मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, तीनों साहिब इल्म आदमी, तीनों जमहूरियत। शुक्र है आपने मान लिया, मैं तो हमेशा मानता हूं, मुझसे ज्यादा आप साहिब इल्म आदमी है, साहिब अकल आदमी, आपका बड़ा। लेकिन एक मैं बात बता दूं, 100 साल लगे रहोगे इस जमहूरियत, बेसमर जमहूरियत से आवाम को कोई फायदा नहीं होगा। आप ठंड जब पड़ जाए तो फिर मुझे पूछना कि ठीक है ठंड। चंद सेकंड है, ये फरमाइएगा कुछ तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही? बिल्कुल तब्दीली आ रही है। आप देखिए ना JUIFA के रवैये में कितनी तब्दीली आई है। आपने ये नहीं देखा कि JUIFA ने अपने सीनियर लीडरशिप को कहा है कि प्लीज एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कोई भी बात करते हुए जरा मोहतात रहें। आप ये नहीं देख रहे कि वो ये बात कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन में टिकट सिर्फ मौलाना हजरात को नहीं देंगे, वो ताजिर बरादर को भी देंगे, वो कला को भी देंगे, तमाम लोग सेंटर स्टेज आएंगे। तो देखिए तब्दीली तो बहुत जगह आ रही है और तब्दीली यहाँ अदम एतमाद से भी आएगी। मेरा तो यही ख्याल है और मेरी तो सोर्सेज यही कहती हैं। अब आगे जाहिर है ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही। आपने जमहूरियत की ख्वासा तारीफ सुनी होगी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो आवाम के लिए हो। अगर हुकूमत आवाम के लिए होती है तो मुझसे दरख्वास्त है कि आवाम पे थोड़ा सा रहम भी करें, थोड़ा सा तरस भी खाएं, कोई खुदा खौफी भी करें। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।